یاد رکھیں لاوارث اور بے وارث نہ بنے۔ جو بچہ باپ کے گھر کے اندر رہتا ہے، چھتری کے نیچے رہتا ہے، جو کہتا ہے میں ابا جی کے ساتھ ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ ہوں، باپ بھی خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے۔ جو بیٹا اپنے 4 برتن لے کے علیحدہ ہو جائے، ابا جی پتہ اسے کیا کہتے کہتے کماتے کھا موج کر، اب کماؤ اور کھاؤ، بات ختم ہو گئی۔ جب تک تو میری چھتری کے نیچے تھا، میری ذمہ داری میں تھا، اب موج کرو۔ اور بعض باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی وہ علیحدہ ہے، میرا اس کے سیاہ سفید سے کوئی تعلق، علیحدہ نہ ہو جائے، کبھی بھی علیحدہ نہ ہو جائے۔ جڑی بکری اجڑوں بچھڑی وہ بگیاڑا جوگی، علیحدہ نہ ہو جائے، اندر رہیں، چھتری کے نیچے رہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں نہ بھاگیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 33، کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے معاذ اللہ، تو آپ اللہ سے کہیں ہم پہ پتھر نازل کریں، آپ کہیں اللہ سے عذاب نازل کریں، کہیں اللہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یہ حضور کی رحمت تھی، حضور نے کہا ہی نہیں کہ یا اللہ تو نازل فرما پتھر۔ کافر کہتے تھے کہیں اللہ سے پتھر نازل کرے، تو اللہ پاک نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کا کام ہی نہیں انہیں عذاب دے، اللہ کا کام ہی نہیں، محبوب میری رحمت کو گوارا نہیں، کیسے عذاب دوں، وانت فیہم، تو جو ان کے درمیان موجود ہے۔ محبوب جب تک تو مکے میں موجود ہے، مدینے میں موجود ہے، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، یہ مانگیں گے بھی تو میں انہیں عذاب۔ اللہ تو کافر کو عذاب نہیں دیتا مصطفیٰ کی برکت سے، اللہ تو کافر کو۔ بلکہ ایک نقطہ ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی، انہوں نے جواب میں پتھر مارے، حضور کو لہو لہان کر دیا، حضور واپس تشریف لائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، کہتے ہیں جب واپس آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، کہا میرے محبوب سے جا کے پوچھو کہ حبیب اگر تو کہتا ہے نا تو میں ان کو 2 پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل دیتا ہوں، 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں ساری بستی طائف کی، اگر تو کہتا ہے مسل دیتا ہوں ساری بستی، تو اگر کہتا ہے تو۔ حضور نے فرمایا نہیں یا اللہ، چلو یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی نسلیں ہی مان جائیں گے، یہ نہیں۔ اب ہمارے مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا بغیر محبوب کے مشورے کے، کافر کو عذاب نہیں دیتا محبوب کے مشورے کے بغیر، تو مسلمانوں کو کیسے عذاب دے گا؟ جو کافر کو عذاب دینے سے پہلے نبی پاک سے مشورہ کرتا ہے، تو کہے تو دے دوں عذاب، کافر کو عذاب نہیں دے رہا، پہلے مصطفیٰ سے پوچھتا ہے حبیب تو اگر کہے تو دوں عذاب، تو کیا وہ مسلمان کے بارے میں نبی پاک سے مشورہ نہیں کرے گا؟ تو پھر اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے۔ اور پھر کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں جب کوئی وارث ہوتا ہے تو وہ بچاتا ہے، وہ دفاع کرتا ہے، آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا تو میرے ساتھ بات کر، بچے کو چھوڑ، میرے ساتھ بات کر، وہ سامنے۔ اور ویسے بھی بندہ غیور ہوتا ہے، یار مجھے زیادہ تو نہیں، چلے میں اتنا سیانہ تو نہیں، اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو خود رکھ کے نہ کئی دفعہ بندہ ٹانگوں کے نیچے تو ٹھڈوں اور مکوں سے پھینٹی لگاتا ہے، ناک سے خون بھی نکال دیتا ہے اپنے بھائی کو، لیکن گلی میں اگر کوئی اور تھپڑ مارے تو بندہ کہتا ہے تیری طاقت کیسے ہوئی، میرے بھائی کو ہاتھ لگایا تو نے، تیری جرت کیسے؟ ڈنڈا لے کے بندہ اپنے بیٹے پہ سارا ڈنڈا ہی توڑ دیتا ہے مار مار کے، تو غلط کام کرتا ہے۔ باہر اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، میلی آنکھ
वारस जींदे होन ते बूटे सुकदे नहीं। जब कोई वारस होता है तो कहता है ना भाई ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता। मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे हम तो उन वारसों के मानने वाले हैं कि जब कब्र में जाते हैं तो वारस सराहने आके खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये आपके दरवाजे का गुलाम है, मैंने खुद बाजू पकड़ के गुलाम बनाया है। ये कैसे हो जाता है? वो वारस आके खड़े हो जाते हैं खुद। और मैंने कई दफा सुनाई है बात, मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है, गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का धोबी कपड़े धोता था, फौत हो गया तो कब्र में फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, कहने लगा जी मैं तो अब्दुल कादर जिलानी का धोबी। फिर पूछा माँ दीनू का, कहने लगा सारी जिंदगी गौस के कपड़े धोए, मैं उसके कपड़े धोता रहा हूं। उसने कहा मैं रब और दीन पूछता हूं तो अब्दुल कादर का बताता है। मौलवी अशरफ अली थानवी कहते हैं कि हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद कब्र में आए और कहने लगे तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें बता तो रहा है कि अब्दुल कादर के तो कोई दरवाजे के पास से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए, इसे नहीं पता खुदा का। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। को वारस होता है जब कोई तेरा वारस होता है फिर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां वैसे वारस की होती। जब कोई तेरा वारस होता है लवारस बन के जिंदगी ना गुजारे। हमने किसी को वारस बनाया ही नहीं, बैत भी रस्मी, अकीदत भी रस्मी, इरादत भी रस्मी, रस्म ही रस्म, नाम लिखवाने के लिए बस कह दिया फलां जगह है। ओ भाई जब कोई वारस होता है तो फिर हालात बदले हुए होते हैं, फिर मिजाज बदले हुए होते हैं। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाते हैं कि बारिश हुई थी ताजी ताजी, दिल्ली में ताजी ताजी बारिश हुई थी। एक बाबा लकड़ी के जूते पहने खड़ाओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ना कोई साडा दर्दी। बाबा मस्त होके जा रहा, अल्लाह अल्लाह करता जा रहा। एक तवाइफ अपने कोठे से उतर के तो सीढ़ियों पे बैठी थी, साथ उसका यार भी बैठा था। बाबा अपनी मस्ती में जा रहा है तो बाबा जी के पैरों से कुछ मिट्टी उड़ी तो उस औरत के कपड़ों पे पड़ गई। परवाह ही नहीं, बुजुर्ग गुजर रहे, वो यार उसका दौड़ा हुआ आया, उसने आकर थप्पड़ मारा, का ख्याल नहीं सारे उसके कपड़े आलूदा कर दिए, तू किधर, तेरा दिमाग नहीं ठीक। बाबे ने नजर उठाई, का बेटे मैंने देखा नहीं, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, चुप करके गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताज़ा हुई थी, हलवाई दूध काढ़ रहा था, उसने बिठाया बाबा जी को फट्टे पे, प्याला पकड़ा, दौड़ के आगे बढ़ा, बुजुर्ग आ गए, आइए बैठिए। दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाल के दिया, बाबा जी ने दूध पिया, फिर नजर झुकी, फिर रंग बदला, कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है कहीं दूध पिलाता है, तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया यहाँ दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे रंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए, पीछे से लोग, शोर हुआ, बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते, हुआ क्या? कहा तूने बद्दुआ दी है? कहा नहीं दी, बात बताओ। कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा, मन का टूट गया, मर गया है, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा हूं, मैंने नहीं बद्दुआ दी। कहा तूने दी है तभी तो मर गया। कहा नहीं दी। कहा बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों यारों का झगड़ा है, ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, कोई गलती नहीं मेरी, कोई गलती नहीं। खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, ये मेरे साहब नू वडियाइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया है साइयां, मैनू महल चढ़ाया है साइयां। फरमाया इसने मुझे लवारस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा को पूछेगा ही नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाते हैं अभी मैं तो तेरे होते हुए काफिर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है। याद रखे
حضرت فضیل بن ایاز فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ، کسی نے توجہ نہ کی۔ اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح۔ کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا۔ پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو، نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھے۔ مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا۔ جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے۔ جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے۔ اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا۔ چندہ اکٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑھا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی، تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو، یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے۔ یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے۔ اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں گزاریں، تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ ایک انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی، ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی۔ ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا۔ اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا۔ کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں، تو رات کو ہی ہو جائے۔ کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی۔ اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے، باقی سارے لوگ، سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے۔ کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ دو تین بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے، ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے، کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی۔ 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی حاجت نہیں، پہنچ جاؤ۔ کہا حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا۔ فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو۔ لوگ سو گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ۔ سب لوگوں کی توجہ ہو گئی، کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کریں۔ لوگوں کی توجہ، اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے۔ یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے، کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے۔ گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے۔ کہنے لگا دیوار گر گئی، آدھی رات کے وقت، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا۔ کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے۔
میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا, سحری کا وقت ہو گیا, تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. اب میں ڈر کے بھاگا. کہتے ہیں فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا, کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا, مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے؟ لاوارث ہوں میں, اور کتنا تجربہ کرے گا, بس کر مان جا. میں نے کہا حضور یہ کون ہے, مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے. تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے, ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں. ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے, ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے. مولا علی ابھی پیچھے ہیں, 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں, وہ تو ابھی پیچھے ہیں, پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں. او بھائی آج رواج ہو گیا, رواج. میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا, لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت, سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. او خدا کے بندو یاد رکھو, نسبت ہے بڑی چیز. جانے تگو دو میں اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا, نسبت, خالی دامن ہی مل گیا, تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا. خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا. اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں, ان کو مضبوط کریں, ان پر محنت کریں, ان پر توجہ رکھیں. یہ نسبت جو ہوتی ہے نا, نسبت, یہ دیکھیں نا, ایک گتا ہے عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو, اس کی کوئی قدر نہیں. لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز ہے. ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے, جو باتھ روم میں لگ گئی وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا, اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا. یہ نسبت ہے بڑی چیز. اگر میسر آئے, نصیب ہو, اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں, اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں. اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف, ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا, آپ کو کیا ملا, تو ہم نے اتنا کہا یار جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے. روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے, روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے, روز ایک نئی توانائی. ابھی تھوڑے دن کی بات ہے, ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے, مفتی صاحب, میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے. مفتی تھے, عالم آدمی تھے, سرکار تاج الشریعہ, ہمارے شیخ سے بیعت کی. اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے باہر سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا. اس عالم میں, اور جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں, وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے, اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں. یہ کیفیت ہم نے دیکھی. وہ دور گزر گیا, کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا, ایک تو ہوتا تھا, اور تیسری تنہائی ہوتی تھی. وہ دور بیت جاتا ہے, وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے ہیں. حضرت کا وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا مجمع میں, رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا, تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی, لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی. ایک مولانا, میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکے, جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے, جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں. کہاں مرید ہو گیا تو ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے, گفتگو ہوتی, بات چیت ہوتی. کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا, بہت زیادہ, تو میں نے ارادہ کر لیا. میں نے کہا بات ٹھیک ہے, بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا. کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے, خواب میں, اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے, اس کونے میں آپ تھے, اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے, اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے, اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے. پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لیں اور فون کر لیا کریں, بات ہو جایا کرے گی. کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں. ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے, فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے. میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے ہوں, میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے, چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے. کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے. اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا
تو میرے دل میں خیال آیا، جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے۔ میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی، آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی، مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی، آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا، مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ میرے چینل کو لائک یاد کریں، رکھو اور اس سبسکرائب پہ عمل کریں، کرو، کمنٹس کریں۔ اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں۔ ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا، چمکتا ہے دل کا اجالا، جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار رکھیں۔ سورج اگر باہر پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو۔ سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی۔ تو آنکھیں نہیں کھول رہے، تو آنکھیں نہیں کھول رہے، آنکھیں، یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گا؟ بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہیں کر جاتا ہوں۔ ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سراجم منیرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا الو اگر آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر، تو آنکھیں تو کھولنا، آنکھیں کھول۔ یہاں میں اپنے کمرے میں یوں پردہ آگے کر کے لائٹ بند کر کے باہر شور مچاؤں، سورج کوئی نہیں، سورج کوئی نہیں، تو مجھے کوئی بندہ کہے گا پاگل اس طرح کر، باہر نکل، ادھر آ تجھے دکھاؤں سورج ہے کہ نہیں، تیری تو اپنی آنکھیں بند ہے۔ اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اندر کی آنکھیں کھول، اندر اتنا اندھیرا ہے تو باہر کیسے نظر آئے گا؟ تو لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے، دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں۔ نسبت کو مضبوط کریں۔ رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے، خالص، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعبہ ہے تو میں عذاب نہیں دیتا، نسبت کی بات فرمائی، نسبت کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز طواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا، یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے اس لیے میں انہیں عذاب۔ مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے۔ کوئی فصل وہ بیجتے نہیں، کوئی فصل بوتے نہیں، وہ کوئی فصل بھی، لیکن دنیا کی ہر شے آپ کو مدینے میں ملتی ہے۔ جو سب سے اچھا پھل کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں گنبد خضرا کی ہریالی موجود ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گنبد خضرا جو موجود ہے۔ تو بھائی یہ نسبتوں کی بار ہے، نسبتوں کی۔ پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے، میرے حبیب نے دعا فرمائی مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا۔ تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو، لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئیں، سویرے منہ دھو کے نکل آئیں تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا، اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے، میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا۔ تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی۔ یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم کی صلی اللہ۔ غلامی کا رشتہ مضبوط کریں، غلامی کا، وارث والے بنے، لوارث نہ بنے۔ لوارثوں جیسی زندگی نہ گزارے، جہاں مرضی چلے گئے، جہاں مرضی چھٹیاں کار ہے، جتنے مرضی ٹائم بتائے، جو مرضی طبیعت میں آیا کرتے پھرے، پتہ ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں، یہ کوئی کیفیت نہیں ہے کوئی بھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پیر بھائی پوچھ رہا تھا حضرت صاحب کا حال کیا ہے؟ میں نے آج کے بعد اس نے تجھ سے پوچھا تو بالکل نہ بتانا۔ وہ کیسا بیٹا ہے، وہ کیسا بیٹا ہے جو پڑوسیوں سے، دائیں بائیں لوگوں سے حال پوچھتا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں، اسے تو لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے، اسے تو منٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس نے کس طرح کی نسبت رکھی ہوئی ہے جس کو ہم سایوں سے پوچھنے پڑتا ہے ذرا پتہ کر کے بتانا حال کیا ہے۔ تو کدھر تھا بھائی؟ اتنی دیر ہو گئی، تو نے حال بھی کسی اور سے پتہ کرانا ہے؟ میں نے کہا اس کو کہنا آج کے بعد حال پوچھنا ہوا تو خط لکھے، میں بھی جواب لکھ دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ جب دور دور جو رہنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس طرح نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ اور اس نے کہا تھا اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ایسا کام نہ کریں کہ وہ انداز ہی بدل جائے، اپنے آپ کو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نسبتوں کی مضبوطی عطا فرمائے۔
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ اصل بات ہے کیا، اور اصل کی مضبوطی کتنی ضروری ہے، اصل تک پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اماں جب ناراض ہوتی ہے نا، جب اماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بس نکل جاتا، فٹافٹ نکل، دوڑ جا، کوئی تعلق نہیں۔ ابا بھی کہتا ہے آج آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ اور وہی بیٹا جا کے 2 منٹ پیروں میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے میں تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنی ٹینشن میں تھا۔ تو وہی اماں باہر نکل کے پہلے بڑھ کے مار رہی ہوتی ہے، حد کر دوں گی، پھر وہی اماں کہتی ہے بڑا پریشان ہے بیچارہ۔ یہ کیفیت ہے، اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، احکامات پہ عمل کریں، محبوب کی غلامی تگڑی کریں۔ یہ جو سستیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کریں۔ زندگی کا لطف آتا ہی تب ہے جب آپ پورے طور پر اپنے آپ کو چاق و چوبند کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا کر لیا، تھوڑا چھوڑ دیا، 1 پڑھ لی، 3 رہ گئیں، 3 پڑھ لی، 2 رہ گئیں، یہ لطف نہیں ہے، یہ ذائقہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں میرے چینل اور کو پورا لائک مضبوط کریں، کریں، سبسکرائب پوری اپنے کریں، اندر کمنٹس جو ہے وہ کریں۔